میں نے کہا زوفی اب بس بھی کرو، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، اگر ان کی طبیعت صاف نہ ہوتی تو وہ اس کو روز تنگ کرتے، اور آج بھی میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے اس کو تنگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تو پھر بھی اسے پیار سے سمجھایا کہ بات نہ بڑھے، مگر اس نے آگے سے گندی گالی دے دی۔ بس پھر زوفی میری بات کاٹتے ہوئے بولی، پھر جناب پر جن نازل ہو گیا ہوگا اور مار دھاڑ شروع کر دی ہوگی۔ میں نے کہا تو بتاؤ اور میں کیا کرتا؟ ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کا سرے بازار ہاتھ پکڑا جائے اور پھر منع کرنے پر آگے سے گالی سننے کو ملے تو پھر میرا مرنا ہی بہتر تھا اگر کچھ نہ کرتا تو۔ یاسر میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسے دشمنی بڑھتی ہے۔ میں نے کہا بڑھتی ہے تو بڑھنے دو، دیکھ لوں گا جو بھی ہوا، مگر میری غیرت زندہ ہے، بے غیرت نہیں ہوں میں۔ شکر کرو کہ وہ لڑکا بچ گیا جس نے میری بہن کا ہاتھ، ابھی تو اس کا وہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، جان سے نہیں گیا۔ یاسر تم نے اس کا ہاتھ توڑ دیا؟ تو ماہی بڑی شوخی سے سٹائل بنا کر بتاتے ہوئے بولی، آپ ہی اس نے بھائی کا گریبان پکڑا تو بھائی نے ایسے کر کے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی مروڑ دی اور اس کا ہاتھ ٹنڈا ہو گیا۔ اور پھر ماہی نے ٹنڈے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ ایسے ایسے چلتا ہوا میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ زوفی ہنستے ہوئے بولی، ٹھہر بتاتی ہوں تجھے کیسے چسکے لے لے کر نقلیں اتار رہی ہے۔ زوفی ماہی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو ماہی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ آنٹی میرے پاس آئیں اور میرے سر پر پیار دے کر میرا ماتھا چوما اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، یاسر بیٹا، مجھے آج تم پر فخر ہو رہا ہے کہ تم اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہو۔ بیٹا مجھے اب اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں، تم جیسا بیٹا مجھے مل گیا ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اوپر والا تمہاری لمبی عمر کرے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے اور نظر بد سے بچائے میرے بچے کو۔ آنٹی کی شفقت اور محبت دیکھ کر میں نے آنٹی کو گلے لگا لیا اور آنٹی کے سر پر بوسہ لیا اور بولا، آنٹی جی میں اسے اپنا گھر سمجھتا ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اس گھر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دیر میں آنٹی اور زوفی سے بات کرتا رہا جبکہ ماہی اوپر چلی گئی تھی، اور پھر میں ان سے اجازت لے کر نکلنے لگا تو آنٹی اور زوفی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور نصیحتیں کرتے ہوئے مجھے اجازت دی۔ زوفی بار بار دھیان سے جانا کہے جا رہی تھی۔ میں ادھر سے نکلا اور سیدھا گاؤں آیا۔ گھر داخل ہوا تو سامنے عظمیٰ اور نسرین ملی۔ سلام دعا اور حال احوال پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ آنٹی اور انکل لاہور چلے گئے ہیں اور ان دونوں کو ہمارے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر باہر نکل گیا۔ عظمیٰ اور نسرین سے کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ باہر نکل کر میں چوک کی طرف چلا گیا اور وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق اور آج کی کارروائی پر باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اور پھر میں ان سے اجازت لے کر گھر واپس آ گیا تو عظمیٰ اور نسرین نازی بیٹھے گپے لگا رہی تھی۔ عظمیٰ اور نسرین کی آپس میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ میں بھی جا کر ان کے بیچ بیٹھ گیا تو پتہ چلا کہ ان کے لیے بستر عظمیٰ کے گھر سے لانے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اکیلی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کر نازی بولی، لو جی بھائی آ گیا ہے، جاؤ نسرین بھائی کے ساتھ جا کر لے آؤ۔ میں نے کہا کیوں، ہمارے گھر میں بستر نہیں ہے کیا؟ تو نازی بولی، بستر پیٹی میں نیچے پڑے ہیں، بس ایک کھیس ہی لانا ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں لایا جاتا، خود لے آؤ جا کر، یا تم چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ تو نازی بولی، نا بابا مجھے تو ڈر لگتا ہے اندھیرے میں اور گھر بھی خالی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں، چڑیلیں میری کون سا واقف ہیں جو مجھے کچھ نہیں کہیں گی؟ تو امی کی آواز میری کانوں میں پڑی، جاؤ یاسر بیٹا جا کر لے آؤ۔ میں نے مجبوری سے اچھا کہا اور نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو نسرین۔ گھر کی چابی پکڑی اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہماری کوئی بات نہ ہوئی بلکہ میں اس سے 1 قدم آگے ہی چل رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے چابی لو اور بستر لو، جون سے لینے ہیں، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ نسرین بولی، ہاں جی اب وقت کہاں ہوگا، اب تم امیر جو ہو گئے ہو، اب تو ٹائم لے کر تم سے بات کرنا پڑے گی۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ نسرین پھر پھٹے پر چابی تلاش کرنے لگی۔ میں آگے بڑھا اور کپڑا اٹھا کر چابی دیکھنے لگ گیا اور پھر نسرین کو ہی چابی مل گئی۔ انہی خیالوں میں ہم گھر کے قریب پہنچے تو میں نے نسرین کو کہا، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ اگر وہ دیر ہونے کی وجہ سے پوچھیں تو کہنا کہ میں تمہیں گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا اور تم میرا انتظار کر کے اکیلی ہی یہ سامان لے کر آئی ہو۔ نسرین میری بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی تو میں سیدھا نکل گیا اور سوچنے لگ گیا کہ اب کدھر جاؤں۔
دوست بھی چلے گئے ہوں گے۔ اچانک میرے دماغ میں فرحت کا خیال آیا تو میرے قدم بے اختیار فرحت کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میں فرحت کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری نظر دروازے پر لگے تالے پر پڑی، تو میں نے وہیں سے ہاتھ واپس کھینچ کر اپنے ماتھے پر مارا۔ میں کچھ دیر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر گلی سنسان تھی۔ میں کچھ دیر مزید کھڑا رہا اور پھر مایوس ہو کر قسمت کو کوستا گھر آیا تو آگے سے سب کی سڑی سڑی سننے کو ملی کہ نسرین بیچاری کو اکیلی چھوڑ کر کہاں دفع ہو گئے تھے۔ میں سب کی باتیں سن کر بیٹھک میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح دکان کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلا اور معمول کے مطابق زوفی کو گھر سے لیا اور دکان پر آ گیا۔ زوفی سے میں نے ماہی کے کالج جانے اور کوئی مسئلہ مسائل پیدا تو نہیں ہوا پوچھا تو زوفی نے تسلی بخش جواب دیا۔ دکان پر سارا دن کام میں گزر گیا۔ شام کو میں دکان کے اندر کاؤنٹر پر بیٹھا سیل گن رہا تھا اور جنید باہر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 نقاب پوش لڑکیاں دکان میں داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے ہی جنید بھی اندر آ گیا۔ میں نے سر اٹھا کر بس ایک ہی نظر ان کو دیکھا اور جنید کو دیکھ کر میں پھر سے سر نیچے کر کے پیسے گننے لگ گیا۔ جنید ان کو لے کر پیچھے چلا گیا اور ورائٹی دکھانے لگ گیا۔ میں بس سیل گن کر سیدھا ہو کر چیئر پر پیچھے ٹیک لگا کر چیئر کو آگے پیچھے کر کے جھولتے ہوئے کبھی باہر کی طرف دیکھتا تو کبھی ان دونوں لڑکیوں کو، جو اپنے ہی دھیان میں سوٹ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تو اس وقت میں بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا دھیان مجھ پر پڑا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے والی ہو گئیں۔ مجھے بھی اس کا یوں اپنی طرف دیکھنا عجیب لگا اور میں نے بھی جب غور سے اسے دیکھا تو میں بھی ایک دم اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا کہ یہ کدھر آ گئی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے اسے کچھ دیر غور سے دیکھا اور پھر اس سے نظریں چرا کر باہر دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی ریٹ پر جنید کے ساتھ بحث ہونے لگ گئی تو وہ لڑکی سوٹ پکڑ کر میرے پاس آ گئی، جبکہ دوسری لڑکی پیچھے ہی جنید کے پاس کھڑی دوسرا سوٹ دیکھنے لگ گئی۔ لڑکی چلتی ہوئی میرے سامنے کاؤنٹر کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی اور سوٹ میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے نقاب درست کرتے ہوئے آنکھوں کو بڑے سٹائل سے گھماتے ہوئے بولی، یاسر جی اب ہم اتنے برے ہو گئے کہ دیکھ کر بھی انجان بن گئے۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، سویرا جی ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ کے ساتھ دوسری لڑکی تھی تو میں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے سلام دعا لوں کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ سویرا بولی، وہ میری چھوٹی سسٹر ہے۔ تو سویرا بولی، یہ آپ کی شاپ ہے؟ میں نے کہا جی میری ہی شاپ ہے، بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے بنائے ہوئے۔